اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچوں کی تربیت آپ کر رہے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے بچوں کی، اپنے خاندان کے بچوں کی، تو آپ غلط ہیں۔ آپ کے بچوں کی تربیت آپ کا موبائل کر رہا ہے، ٹی وی کر رہا ہے، کیبل کر رہی ہے، انٹرنیٹ کر رہی ہے، باہر گلی میں جو گھوم رہے بچے وہ کر رہے ہیں، آس پاس جو لوگ آ جا رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، آپ نہیں کر رہے۔ آج جو ہم کہتے ہیں ہمارے بچے سنتے نہیں، مانتے نہیں، پڑھتے نہیں، تو اس میں بچوں کا قصور نہیں، اس میں آپ کا قصور ہے۔ بچے ٹائم پہ سوتے نہیں، صحیح سے کھاتے نہیں، یہ ساری تربیت میں فالٹ ہے۔ آپ تربیت نہیں صحیح کر پا رہے، آپ کر نہیں پا رہے۔ کیوں؟ آپ کے بچوں کی تربیت ہے، ٹی وی کر رہا ہے، موبائل کر رہے ہیں، انٹرنیٹ کر رہا ہے، آپ کر ہی نہیں رہے۔ یہ تو بچوں کا قصور نہیں کہہ سکتے آپ۔ آج گوروں کو دیکھیں، ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں باقاعدہ کہ وہ تربیت کیسے کر رہے ہیں اپنے بچوں کی۔ بچوں کے سامنے کوئی بھی چیز رکھ دیتے ہیں ان کی پسندیدہ، اور اسے کہتے ہیں بیٹا میں جب تک واپسی نہ آ جاؤں تو اپنی چیز کو کھانا نہیں ہے۔ ان کا پیشنس ٹیسٹ کرتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں، عجیب و غریب طریقے اختیار کرتے ہیں وہ۔ اور ہم تو مسلمان ہیں جس سے تربیت کے سارے اصول میرے نبی پاک نے بتا دیے ہوئے ہیں، اور ہم قرآن و حدیث خود پڑھتے نہیں ہیں، اور ہم کم از کم گوروں کی طرح ہی تربیت کر لیں اپنے بچوں کے، ہم وہ بھی نہیں کرتے۔ پھر کہتے ہیں جی بچے غلط ہیں، ہمارے بچے غلط ہیں، ہم نے تو ان کو یہ دیا وہ دیا، ہم نے تو ان کے لیے یہ کیا، یہاں متھا مارا، لیکن ہمارے بچے کامیاب نہیں ہوئے، پڑھائی میں اچھے نہیں ہوئے، یا یہ ہم سے بدتمیز ہو گئے، یا یہ ہو گئے۔ تو اس میں یاد رکھیں آپ کا قصور ہے۔ بچوں کو صرف یہ کھانا پلا دینا، کھانا یا پلانا، کپڑے پہنا دینا، یہ تو جانور بھی کر رہے ہیں۔ تو آپ میں بچوں میں فرق کیا ہے جانوروں میں؟ یہ تو اپنے بچوں کو وہ بھی پرووائڈ کرتے ہیں۔ چڑیا اپنے گھونسلے میں کھانا لے جا کے دیتی ہے بچوں کو، لیکن وہی چڑیا اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے، ان کو اڑنا سکھاتی ہے، ان کو بلیم نہیں کرتی کہ تم تو پہلی بار گر گئے تھے، تمہیں صحیح سے اڑنا نہیں آتا۔ وہ ایک جانور ہو کے اپنے بچوں کی اچھی سے تربیت کر پا رہی ہے، کر رہی ہے، تو آپ کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ آپ کر ہی نہیں رہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو بچوں کو 2 ٹائم کی 3 ٹائم کی روٹی دے دیتے ہیں، ان کی فرمائشیں پوری کر دیتے ہیں، یہ تربیت ہے۔ یہ تربیت نہیں ہے، ان کو بگاڑنا ہے۔ جو آپ فرمائشیں پوری کرنے کو ہم سمجھتے کہ جی یہ تربیت ہے، ہم بچوں کے لیے بڑا اچھا کریں، نہ، آپ بچوں کی فرمائشیں پوری کریں لیکن تربیت کریں اس کے ساتھ۔ اس کا طریقہ کار غلط ہے آپ کا، کہ جو بچوں نے کہا منہ اٹھا کے دے دیا، آئی فون لینا ہے، ایپل لینا ہے، یا فلاں چیز لینی، فلاں کھلونا لینا، فوراً لا کے دے دیا۔ ان کو صحیح سے آپ نے سکھایا نہیں، تربیت کریں، چیزیں لے کے بھی دیں۔ آپ کو اللہ پاک نے دیا ہے، جتنا دیا اس حساب سے بچوں پہ خرچ کریں، لیکن ساتھ ساتھ تربیت بھی کریں ان کی۔ تربیت کیسے کرنی ہے؟ تربیت کیسے کرنی؟ سب سے پہلے بچوں کے خدا بننا بند کریں۔ یہ مت سکھائیں بچوں کو کہ جی ماں باپ کا بڑا رتبہ ہے، ماں باپ کی آپ نے بات نہیں ٹالنی، یہ وہ۔ یہ بچوں کے خدا بننا بند کریں سب سے پہلے آپ۔ سب سے بڑے کسی کو بنانا ہے تو وہ بنائیں آپ اللہ اور اس کے نبی کو بنائیں آپ۔ بتائیں کہ بیٹا سب سے پہلے ہمارے اللہ ہیں، اس کے بعد ان کے نبی پاک ہیں، اس کے بعد ماں باپ یا باقی جتنے بھی لوگ آ جاتے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ کی ماننی ہے۔ اللہ نے کیا کہا ہے وہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، ترجمے سے پڑھو، اردو میں پڑھو، آپ نے بچوں کو بتا دینا یہ، بلکہ بتاتے رہنا ہے آپ نے۔ ہم ٹی وی پہ ایڈ دیکھتے ہیں، بار بار ایڈ کیوں دیکھتے ہیں؟ ہمیں بار بار ایڈ کیوں دکھاتے ہیں؟ ہم کوکا کولا کا ایڈ بار بار کیوں دیکھتے ہیں؟ وہ ہمارے ذہن میں یہ فیڈ کر رہے ہوتے ہیں، بار بار دکھا کے ہمارا برین واش کر رہے ہوتے ہیں، ہماری تربیت کر رہے ہوتے ہیں کہ تم نے کوکا کولا یا پیپسی لازمی خریدنی ہے، تم نے یہ پینی ہے، نہیں پیو گے یا تم کسی کے گھر گئے نہیں پلائے گا کوئی تمہیں تو تمہاری بے عزتی ہے اس میں، یا تم اس کی بے عزتی کر رہے ہو۔ تو اسی طرح اچھی چیز بھی آپ نے بار بار ریپیٹ کرنی ہے کہ بیٹا اللہ پاک کا کہا ہوا کیا ہے، قرآن پاک میں لکھا ہوا ترجمے سے خود سے پڑھو گے، وہ شوق سے بچے خود پڑھیں گے۔ ان کو بتائیں قرآن پاک میں کہانیاں بھی ہیں، وہ کہانیاں ڈھونڈ کے پڑھیں گے شروع میں، بعد میں بڑے ہوں گے تو پھر وہ پورا قرآن پڑھیں گے۔ اس کے بعد کہیں نبی پاک ہے، نبی پاک کا نے کیا فرمایا؟ جو اتنی بھی حدیث ہیں وہ نبی پاک نے فرمایا ہوا ہے۔ دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ نبی پاک ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پہ ماں باپ یا ٹیچر آتے ہیں، جن کو آج ہم نے خدا بنا ہوا ہے۔ ٹیچر کی مانو، ٹیچر کی جو نہیں مانتا وہ بدتمیز، بچوں ماں سے نہیں کرتا بات ایسے ویسے، کیونکہ آپ تربیت کر نہیں پا رہے، آپ بچے کو صحیح رستہ بھی نہیں دکھا رہے۔ جو نبی تربیت کر کے گیا ہوا ہے، جو اللہ نے تربیت کی ہوئی ہے، آپ اس تک کا رستہ بھی نہیں دکھا رہے۔ اس میں بیچ میں دیوتا بن کے بیٹھے ہوئے کہ جی ماں باپ کی بڑی فضیلت ہے، ٹیچر کی بڑی فضیلت ہے۔ تو یاد رکھیں آپ کا ٹیچر کا نمبر تیسرا ہے۔ پہلے آپ اللہ سے متعارف کرائیں بچے کو کہ بیٹا اللہ نے پوری کتاب لکھ کے بھیجی ہوئی ہے، اردو سے پڑھو اگر تمہیں عربی نہیں آتی، نبی پاک نے جو فرمایا، جو تربیت کی وہ پڑھو۔ دوسرے نمبر پہ وہ بات ہے، بچوں کو بتائیں کہ جو ٹیچر اگر کوئی ایسی بات کہتا ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہوا ہے، میں تمہارا باپ، میں تمہاری ماں، اگر کوئی تمہیں ایسی چیز کہتی ہوں کہ جو اللہ اور نبی نے منع کیا ہو تو تم مجھے بتاؤ کہ چاچا، ماما، تایا، ابو، بھائی، بہن، جو بھی بڑا ہے رشتے میں، کہ یہ بات نبی پاک نے ایسے غلط کی، مجھے نہیں پتا تو مجھے بتاؤ بیٹا۔ سب سے اوپر وہ ذاتیں ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ یہ چیز سکھائیں بچوں کو، دیوتا بننا بند کریں۔ آپ صرف ایک یہ چیز کر لیں، خدا کی قسم میں یقین سے کہتا ہوں، میرا پورا اس چیز پہ یقین ہے کہ آپ کے بچے جب 8-10 سال کے ہوں گے، اگر ہم ان کی صحیح سے، آپ خود نہیں تربیت کر سکتے،
قرآن و حدیث کی طرف ان کی تربیت کر دیں. میرے اللہ نے بہت اچھی تربیت کی, بہت اچھا رستہ بتایا ہوا ہے. میرے نبی نے ایک ایک چیز کھول کے بتائی ہوئی ہے. آپ خود کو دیوتا بنانا بند کرنا پڑے گا آپ کو. لیکن ایک بات یاد رکھیں, وہ بچہ پھر آپ کو بھی ٹوکے گا. ایک بات یاد رکھیں, آپ کو سننی ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اور دوسری چیز, ہر بچے کے ہر بات کا جواب آپ نے تھپڑ نہیں دینا. بچہ ضد کر رہا ہے, ضد کر رہے ہیں, کچھ مانگ رہے ہیں, کچھ کر رہا ہے یا رو رہا ہے, تو آپ اس کو تھپڑ نہیں مارنا. تھپڑ مار کے نہیں روکنا. تھپڑ مار کے بچہ رک تو جائے گا. یہ جو سوال کر رہا ہے وہ آپ سے نہیں پوچھے گا. وہ سوال پھر کن سے پوچھے گا؟ اور سوال دوسروں بچوں سے پوچھے گا. وہ سوال پھر برے لوگوں سے پوچھے گا. جس سوال کا جواب آپ نہیں دیں گے, اس سوال کو وہ انٹرنیٹ پہ سرچ کرے گا. پھر اس سوال کا جواب وہ دوست غلط دیں گے. اس سوال کا جواب لوگ غلط دیں گے, اس کو غلط راہ پہ ڈالیں گے. اس کی وجہ آپ ہو گئے, کیونکہ آپ نے اس کے صحیح جواب کا صحیح جواب نہیں دیا. آپ یہ کہہ سکتے کہ بیٹا مجھے اس چیز کا ابھی نہیں پتہ, یا میں پتہ کر کے بتا دوں گا یا بتا دوں گی, یا جو بھی ہے ابھی مجھے نہیں پتہ, بعد میں پتہ کر کے آپ کو بتا دوں گا. مہینے 2 مہینے بعد جتنا ٹائم آپ نے لینا اس کو بتائیں اس چیز کا جواب. آپ نہیں بتائیں گے تو پھر آپ کی تربیت یہ ٹی وی اور دوسری ان چیزوں میں سیکھے گا وہ چیزیں. تیسری چیز, اپنے بچوں کی اچھی باتوں کی تعریف کریں, اچھے کاموں کی تعریف کریں. لائک گھر کے باہر بلب لگا ہوتا ہے تو صبح کے ٹائم کوئی بچہ اٹھ کے بلب بند کر دیتا ہے اور وہ بڑے فخر سے بتاتا ہے بیٹھ کے کہ صبح کا بلب تو میں بند کرتا ہوں. تو اس بچے کو یہ مت بتائیں کہ میں تمہاری ماں سارا دن کام کرتی ہوں, میں تمہارا باپ دھکے کھاتا ہوں باہر, اور تم نے ایک بلب بند کر دیا تو کون سا تم نے جہاز پہاڑ دیا, ہم تو وہ کرتے ہیں. وہ 10 سال کا بچہ ہے, وہ 15 سال کا بچہ ہے. تم اس کو کیا کہانیاں سنا رہے ہو؟ میں نہ سنا اس کو. اس کو پازیٹیو جواب دو کہ بیٹا یہ ہمارا گھر ہے, یہ اپنا گھر ہے. آپ نے باہر کی لائٹ بند کی, بہت اچھا کیا. اسی طرح آپ نے باقی چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے. آپ بڑے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. آپ یقین کریں, اگر آپ بچوں کی اس طرح حوصلہ افزائی کریں گے اپنی میں نامہ بند کر کے کہ میں تو جی اینج کیتا, میں تو وینج کر لیا, میں تو ایسے کرتا ہوں اور تم نے یہ کر لیا, تو کیا بچوں سے خود کو کمپیئر کرنا بند کرے. بھائی وہ بچے آپ ہی کے بچے ہیں, کسی پڑوسی کے نہیں ہیں, محلے داروں کے نہیں ہیں. محلے داروں کو بھی ہوں تو ان کو بھی یہ کریں. آپ بچوں میں فرق کرنا بند کریں. صحیح ہو گیا نا. جب آپ بچوں کو انکریج کرنا شروع کریں گے, ان کی حوصلہ افزائی کرنا شروع کریں گے, آپ یقین رکھیں آپ کے گھر کے آدھے کام وہ بچے خود بخود کر دیں گے. وہی بچے آپ کے پاؤں بھی دبائیں گے, آپ کا احساس بھی کریں گے کہ ہم بھی یہ کر رہے ہیں تو یہ میری ماں. وہ آپ کی بھی حوصلہ افزائی کریں گے. یقین رکھیں وہ بچے آپ کا بازو بنیں گے صحیح سے. میں نے ایسے ماں باپ بھی دیکھے کہ وہ ماں باپ ان کا شناختی کارڈ نہیں بنا رہے. مزدوروں کے بچے دیکھے میں نے کہ یہ گھر چھوڑ کے نہ چلے جائیں, اپنی مزدوریاں نہ کرنے لگ جائیں. یقین کریں آج بچوں کو حصہ نہیں دیا جاتا کہ جی پیسے نہیں دیے جاتے کہ جی اس کے ہاتھ میں پیسے آ گئے تو یہ اپنا الگ نہ ہو جائے, پیسوں کے تھرو اس کو باندھ کے رکھو, اس کے ہاتھ میں پیسے نہ دو. تو یہ پیسوں کا مال کا جو جال ہے, یہ جو آپ اپنے بچوں کو باندھ رہے ہیں, یاد رکھیں آپ کا بیٹا یا بیٹی یہی جال جو ہے نا آپ کے پوتوں کو باندھ کے رکھے گا. بچوں کو محبت کا جال دیں, محبت دیں, عزت دیں, جو ہمارے دین میں سکھایا گیا, جو اللہ نبی نے فرمایا. خود سے پڑھ لے قرآن و حدیث. وہ بھائی قرآن میں کچھ 6000 آیتیں, اگر آپ ڈیلی بھی ایک پڑھیں, حساب لگا لیں کیلکولیٹر میں, ایک آیت ڈیلی اگر آپ ترجمے سے پڑھ لیں, سمجھ آپ کو آ جائے گی. آپ کے پاس بہت دماغ ہے. ایک بات یاد رکھیں, مولویوں کے پیچھے یا دوسرے لوگوں کے پیچھے نہ لگیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم سمجھائیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. اور جا بھائی, جب اللہ نے کہہ دیا خود پڑھو, تم مامے لگتے ہو, دفعہ جاؤ ادھر سے. تو آپ نے کسی کی نہیں سننی, خود سے پڑھنا شروع کریں. 6000 دنوں کو آپ ڈیوائڈ کر لیں کہ کتنے دنوں میں آپ پورا قرآن ترجمے سے پڑھ لیں گے. آج رٹے لگا کے قرآن تو ہم نے بہت پڑھے ہوئے کہ جی میں نے اتنے قرآن ختم کر لیے, میں نے اتنے قرآن خانے میں ختم کر دیے. اس میں سمجھا کیا؟ کچھ بھی نہیں. وہ سمجھ کے پڑھو گے تو ڈبل فائدہ ہوگا, ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے, ڈبل فائدہ ہوگا, اللہ بھی خوش ہوگا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم رٹے مارتے رہو, اللہ نے کہا سمجھ کے پڑھو, سمجھو اس میں لکھا کیا ہے, میں نے پورا خط لکھا ہے. ہم نہیں پڑھتے اس کا مطلب تو یہی, کسی کا خط آیا, کسی ہمارے محبت والے کا کسی کا خط آیا رشتہ دار کا, تو ہم اس خط کو چوم چاٹ کے رکھتے رہے. اور اس نے انگلش میں خط لکھا ہے تو انگلش کو ہم رٹے مار کر پڑھنا سیکھ لیں, اس کو سمجھے نہ کسی سے پڑھوائیں کہ بھائی اس خط کا مطلب کیا ہے. ہاں, نہ خود انگلش سیکھ کے اس کو پڑھنا سیکھیں, بس رٹے مارتے رہیں. یار بڑی محبت والا بندہ ہے وہ جس نے خط لکھا ہے. ایسے ہی ہم اللہ پاک کے قرآن پاک کے ساتھ کر رہے ہیں. ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اس لیے ہم قرآن پڑھتے ہیں,
وہ اللہ نے اس خط میں لکھا کیا ہے؟ قرآن پاک کا ایک خط ہے جو اللہ پاک نے بھیجا ہے، اس میں لکھا کیا ہے؟ نبی پاک کی حدیث ہے باقاعدہ، وہ ہم پڑھیں گے تو پتہ لگے گا نا، وہ ہم نہیں پڑھتے، ہمیں مولویوں نے بتایا نہیں، کیونکہ ان کی روزی روٹی بند ہو جائے گی، ہم نے پڑھنا شروع کر دیا تو پھر ان کو کاروبار کرنا پڑے گا، کیونکہ اسلام میں مولوی کا تصور ہی نہیں ہے۔ اسلام میں ہر مولوی جو نماز بھی پڑھاتا ہے وہ اپنا کاروبار کرتا ہے، یہ تنخواہ ونخواہ والا، یہ نوکری والا میں نہیں سمجھتا اسلام میں کوئی چکر ہے۔ مجھے بتا دو کسی صحابی کی تنخواہ لگائی ہو کہ تم نے صرف 5 ٹائم کی نماز پڑھانی اور یہ تمہاری تنخواہ ہے۔ وہ کاروبار بھی کرتے تھے، مزدوریاں بھی کرتے تھے، نماز بھی پڑھاتے تھے، قرآن بھی پڑھاتے تھے، حدیثیں بھی پڑھاتے تھے۔ تو یہ مولویوں کا ہم نے الگ گروہ بنایا ہوا جن کا کام ہی یہ لگایا ہوا کہ تنخواہ کھا، انہوں نے پھر دین کو کاروبار بنایا ہوا، اللہ معاف کرے۔ سارے نہیں لیکن 99.9% مولوی ایسے ہی ہیں۔ پاکستان زندہ باد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔